میں حاجی کریم صدیقی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے سمیر صدیقی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل کر دیا ہے۔ اب اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اسی لیے اس سے لین دین کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں۔ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ شکریہ۔ حاجی صاحب، یہ کیسے اعلان کر دیا آپ نے؟ کیا وجہ؟ کیوں؟ ایسا بھی کیا کر دیا سمیر نے جو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے تو میں پہلے ہی بہت پریشان تھا، مگر آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کریم بھائی، آپ کے حالات خراب ہیں، آپ نے بتایا نہیں۔ یہ راشن لایا تھا آپ کے لیے، آپ رکھ لیں۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ میرے لیے راشن لائے ہیں کیونکہ میرے حالات خراب ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کا بیٹا سمیر آیا تھا میرے پاس۔ مشتاق چاچا، مجھے ابا جی نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے تو 2-3 ہزار روپے تو دے دیں، حالات خراب ہیں، گھر کا راشن وغیرہ لینا ہے۔ اچھا بیٹا، ایک منٹ رکو، یہ لو، فی الحال میرے پاس یہی ٹھہرے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ بھی لاکھوں سے کم نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو اس لیے میں نے اسے پیسے بھی دیے اور یہ راشن بھی لایا ہوں۔ ہمارا تو پرانا تعلق ہے نا۔ واقعی مشتاق بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا بہت پرانا بھائیوں والا تعلق ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرا احساس کیا اور یہ راشن لائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے حالات خراب نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے اس راشن کی ضرورت ہے۔ سمیر نے جھوٹ بولا ہے آپ سے۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس سے اتنا گھٹیا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی آوارہ گردی نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ میں اسے پیسے نہیں دیتا کیونکہ وہ جوا کھیلتا ہے اور کچھ الٹا سیدھا بھی کھاتا پیتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے نام پہ لوگوں سے پیسے مانگنا شروع کر دیے اس نے۔ شرمندہ کر دیا اس نے مجھے۔ اس طرح تو آپ کی بہت بدنامی ہوگی، آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ بات اب سمجھانے سے بہت آگے نکل گئی ہے مشتاق بھائی۔ بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ، زبان چلاتا ہے میرے آگے۔ اب مجھے کوئی اور ہی حل سوچنا پڑے گا۔ بندے کے حالات خراب ہوں تو چھوٹی سی بیماری بھی بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ حالات خراب، بیماری، کہیں سمیر تم سے پیسے تو نہیں لے گیا میری بیماری کا بول کے؟ جی، پیسے لے گیا تھا مجھ سے، کہہ رہا تھا کہ آپ بہت بیمار ہیں اور آپ کے حالات بھی خراب ہیں، دوائی تک لینے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے اسے 2000 روپے دے دیے۔ اس لڑکے نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ہر کسی کے آگے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہاب بیٹا، اسے پیسے دینے سے پہلے ایک بار مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ تو لیتے۔ جھوٹ بول کے لے گیا وہ تم سے پیسے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ آپ کی بیماری اور پریشانی کا سن کر یقین کر لیا میں نے۔ عزت کرتا ہوں میں آپ کے دل سے۔ اسی عزت کو تو وہ مٹی میں ملا رہا ہے۔ اب اس کی حرکتیں میری برداشت سے باہر ہو گئی ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا مجھے۔ تمہیں تو پتہ ہے سلمان بیٹا، میں نے اپنی زندگی ایمانداری اور شرافت سے گزاری ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ یہ تو بہت غلط کیا اس نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو۔ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، پورے محلے میں نام ہے آپ کا۔ آپ اس کو ایک دفعہ پیار سے سمجھاتے، سدھرنے کا موقع تو دیتے۔ سدھرنے کا موقع؟ ایسی بگڑی ہوئی اولاد کبھی نہیں سدھرتی۔ پیار سے بھی سمجھایا اور موقع بھی دیا۔ میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، روٹی کپڑا مکان ہر چیز دی، ان احسانوں کے بدلے میں تو کیا دے رہا ہے مجھے؟ ذلت، رسوائی اور بدنامی۔ اسی لیے تو میں گھر نہیں آتا، اگر غلطی سے آ بھی جاؤں تو آپ کی یہی گھسی پیٹی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کیوں تپ رہے ہیں مجھ پہ؟ باپ سے بات کرنے کی تمیز ختم ہو گئی ہے تجھ میں؟ میری بیماری اور حالات خراب کا جھوٹ بول کے لوگوں سے پیسے مارتا پھر رہا اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیوں تپ رہے ہیں؟ دیکھ، میں تجھے آخری بار پیار سے سمجھا رہا ہوں، سدھر جا، آخری موقع دے رہا ہوں تجھے۔ بھاڑ میں جائے آپ کا آخری موقع اور پیار۔ میں بچہ نہیں ہوں، اپنی مرضی کا آپ مالک ہوں، میرا جو دل چاہے گا وہ کروں گا میں۔ آئندہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دفعہ ہو، نکل جا میرے گھر سے، مجھے بھی تیرے جیسی گندی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تجھے میرا مرا ہوا منہ بھی دیکھنا نصیب نہ کرے۔ دفعہ ہو یہاں سے۔ میں بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ پتہ نہیں مجھ سے تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔
میں نے تو سوچا تھا کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، لیکن وہ تو باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتا۔ تو پھر مجھے بھی ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ایسی اولاد کی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا۔ یہ باپ کا مقام ہے۔